ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں کہ پانی کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پانی ایک ایسی نعمت ہے کہ دنیا بھر میں ہو یہ رہا ہے کہ اس کو پرزرو کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آلریڈی بڑے مسائل ہیں. ڈی سیلینیشن پلانٹس جو ہوتے تھے جو کہ سمندر کے پانی کو بناتے تھے قابل استعمال، وہ بھی کچھ اتنا بہتر طریقے سے کام نہیں کر رہے. اچھا، پھر سیوریج ٹریٹمنٹ کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا، وہ بھی تھوڑا سا اب کچھ کارآمد دکھائی نہیں دیتا. لیکن کیا اس حوالے سے کیا جا رہا ہے؟ ایک منصوبہ بنایا گیا ہے گریٹر کراچی سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کا، یہ مکمل ابھی تک نہیں ہو سکا. ملیر اور لیاری ندی کے مختلف مقامات پر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کے اس منصوبے کے ذریعے یومیہ 460 ملین گیلن سیوریج کی ٹریٹمنٹ کر کے سمندر برد کیا جانا ہے. اس سے ہوگا کیا؟ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی اس کا فائدہ کیا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو آپ کی سمندری جو ایک پوری ایک الگ ہی دنیا وہاں پر آباد ہے، وہاں پر مچھلیاں ہیں، باقی ساری چیزیں ہیں، تو تاکہ وہ اس کی وجہ سے موت کے منہ میں نہ چلی جائے. آبی حیات جنہیں کہتے ہیں. اچھا جی، اب یہ پروجیکٹ جو ہے یہ تاخیر کا شکار کیوں ہے؟ 500 MGD میونسپل سیوریج کے لیے پروجیکٹ ہے جس سے پانی کو دوبارہ قابل استعمال بنایا جا سکے گا. تو ہم بات کریں گے اسی پر. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں CEO کراچی سیوریج اینڈ واٹر بورڈ سید صلاح الدین احمد صاحب. صلاح الدین احمد صاحب، بہت شکریہ. ذرا ہمیں بتائیے گا اس منصوبے سے متعلق اس کے کیا فائدے ہوں گے مزید، اور یہ تاخیر کا شکار کیوں ہے؟ جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ہیئر. دیکھیے، ویسٹ کراچی ری سائکلنگ پروجیکٹ جو ہے یہ ایک کمپوننٹ ہے جو S3 پروجیکٹ سے ہم نے کارو آؤٹ کیا ہے. یہ گورنمنٹ آف سندھ کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے جس کے اندر ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ ٹرانزیکشن ایڈوائزر ہے، اور اس سے کوئی 35 MGD پانی جو ہے وہ ری سائیکل ہوگا، جس میں سے 28 MGD پانی جو ہے سائٹ کے علاقے میں، جو یہ جس طرح آپ نے بھی بتایا، وہاں پہ جو سائٹ ایسوسی ایشن ہے اس کی ڈیمانڈ کوئی تقریباً 40 سے 50 MGD کی ہے. اور یہ اس کو پہلے فیز میں ہمارے کوشش یہ ہے کہ 28 MGD پانی ان کو سپلائی ہو، جس میں وہ نیٹ ورک بھی ڈالا جائے گا. اور اس نیٹ ورک سے اچھا، یہ MGD اسٹینڈز فار واٹ؟ کائنڈلی یہ ہمارے قابل فہم زبان میں ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کے لیے. جی دیکھیے، ٹریٹمنٹ یہ ہوتی ہے، ایک پرائمری اور سیکنڈری کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ اس قابل بناتے ہیں کہ اس کو سمندر میں چھوڑتے ہیں. آبی حیات جو موجود ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتی ہے اس سے. وہ کوئی 80 BOD، ہم سمپل الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو عام ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جس کو سیوریج ٹریٹمنٹ کہا جاتا ہے، وہ صرف پانی ڈائریکٹ سمندر میں چھوڑا جاتا ہے. لیکن اگر اس کو فردر ریفائن کیا جائے، اس کی کوالٹی امپروو کی جائے، تو وہ ایگریکلچر گریڈ کے لیے یوز ہو سکتا ہے اور انڈسٹریل کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے، اور یہاں تک کہ اگر بہت زیادہ ریفائن کیا جائے تو ظاہر ہے وہ پینے کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے. تو اس سلسلے میں یہ ٹرشری ٹریٹمنٹ کراتی ہے اور اس کو ری سائکلنگ کا ورڈ یوز ہوتا ہے. تو آپ اس کو دوبارہ استعمال میں لاتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو گورنمنٹ آف سندھ ہے اس کا یہ فلیگ شپ پروجیکٹ ہے جو ویسٹ کراچی ری سائکلنگ پروجیکٹ کے نام سے اس وقت لانچ ہوا ہے. اور یہ دنیا بھر میں اس میں جو فرمز ہیں وہ حصہ لیں گی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو اب تک اس سے کتنے پرسنٹ کام ہو چکا ہے؟ کتنا باقی ہے؟ کب تک یہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جو ہمارا S3 کا پروجیکٹ ہے وہ تو اس میں TP1 اور TP3 جیسا کہ آپ نے بھی بتایا، وہ ایک نارمل طریقے سے کنونشنل موڈ میں جس کو گورنمنٹ آف سندھ اپنے فنڈ سے کر رہی ہے، وہ ریگولر بیسس پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ والا جو پروجیکٹ ہے اس کی 2 سال کی جو ہے وہ کنسٹرکشن پیریڈ ہے. لیکن اس کا جو ٹرانزیکشن جسے ہم کمپلیٹ کہتے ہیں، دیٹ ول ٹیک ٹائم اراؤنڈ 6 to 8 months. اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کنسٹرکشن پیریڈ سٹارٹ ہوگا، اور پھر اس کا ایک کنسیشن کا پیریڈ ہے جس کو ہم جو 25 سال پہ محیط ہوگا، اور اس کے بعد جس کو ہم بلڈ، آپریٹ اینڈ ٹرانسفر، پھر بعد میں KWLSB کے پاس آ جائے گا. چلے، تھینک یو سو مچ سید صلاح الدین صاحب فار بینگ ود اس، اور ہوپ کہ یہ منصوبہ مکمل ہو جائے.